पहला रिस्क पार्ट 3। वैसे अम्मा, क्या शादीशुदा औरत को अपने माँ बाप की हेल्प करना छोड़ देना चाहिए? अनीसा ने बड़ा कीमती सवाल किया था और जवाब भी कीमती ही मिला। बेटा, अगर माँ बाप परेशान हो और बेटी की पोजीशन अच्छी है तो मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन गरीब से गरीब माँ बाप भी ब्याही बेटी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। अम्मा ने समझाया तो वह उन्हें प्यार से देखने लगी। वैसे गैरतमंद ससुराल वाले बहू की पूंजी पर नज़र नहीं रखते। अब अनीसा क्या बताती कि उसकी इतनी बड़ी खुशहाल ससुराल और शौहर की नज़रें उसकी कमाई पर ही लगी रहती हैं। अनीसा के लिए एक माँ बनना एक अनोखा और खूबसूरत तजुर्बा था। ममता के सोते फूटे तो उसे सीने से लगाती, चूमती तो अजीब सा सुकून मिलता। लगता यह बच्चा ही दुनिया की सबसे बड़ी राहत है। छुट्टियां खत्म हुई तो अनीसा को मजबूरन कॉलेज जाना पड़ा। वहां जाकर भी उसका दिल अयान में पड़ा रहता था। बार बार फ़ोन करती, अयान कैसा है, क्या कर रहा है, रो तो नहीं रहा। जेठानी और वक्ती आया के रहमो करम पर बच्चा पल रहा था। इतनी मेहरबानी भी इसलिए की गई थी कि जैद ने उसे छूट दे रखी थी। जैद की वजह से ही जेठानियाँ मारे बांधे बच्चे का ख्याल रखती थी, मगर बातें भी बनाती थी। महारानी ऐश कर रही हैं, बच्चा हम पाल रहे हैं, फ़ोन करके दिमाग अलग ख़राब कर रखा है। वह सास के कान भरती। लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यही है, ज़रा औकात से बढ़कर मिले तो बहुत फैल जाती हैं। इफ़त बेगम की बात पर जेठानियाँ मुस्कुरा देती। अनीसा रात को लिखने बैठती तो बार बार उठकर उसे चेक करती। वह ज़रा रोता तो वह बेचैन हो जाती, ज़रा सी छींक आती तो उसका दम निकल जाता। बाजार जाती तो वह उसके लिए तरह तरह के कपड़े और रंग बिरंगे खिलौने खरीद कर लाती। सारा ध्यान अब उसका अयान की तरफ ही रहता था। यार, यह बच्चा तो हमारे रास्ते की दीवार बन गया है, एक रात जैद ने झुंझलाकर कहा। क्या मतलब? अनीसा ने भवें चढ़ाई। इसके सामने तो मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। उसके जवाब में वह मुस्कुरा दी। उसकी बात भी सच थी। अब उसके पास जैद के लिए कोई वक्त ही नहीं था। वह इतनी बिजी थी कि जब से एक सीरियल के अवार्ड फंक्शन का वक्त आया तो वह गई ही नहीं, जबकि अवार्ड उसी के नाम था। तुम्हें जाना चाहिए था, इफ़्फ़त बेगम ने कहा था। बच्चे तो हमने भी पाले हैं, मगर चांस कभी हाथ से नहीं जाने दिया। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अनीसा उनके लिए जैसे माँ नहीं, बस नोट छापने ही मशीन थी। मम्मी, मेरा अयान मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है, वह धीरे से कहकर बच्चे को प्यार से देखने लगी। सास और जेठानियाँ अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गई। तो फिर लिखती किस लिए हो? कुछ रुक कर इफ़्फ़त बेगम ने तीखा सवाल किया। अपनी तस्कीन के लिए मम्मी। अनीसा ने बिना नाराज हुए आराम से कहा। ओह, आज पहली बार पता चला कि अपनी तस्कीन के लिए भी लिखा जाता है, पैसे के लिए नहीं। इफ़्फ़त बेगम का मूड खराब हो गया। मम्मी, मुझे तस्कीन से सेटिस्फेक्शन मिलता है और औरों का तो मुझे पता नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अनीसा रवानी में कहती चली गई। लो देखो, बड़ी जबान निकल आई है। आज तक मेरी इन दो बहुओं ने इस तरह मुंह खोल कर मुझे जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से से बोली। पता नहीं कौन सा गुबार दिल में लिए बैठी थी। सॉरी मम्मी, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। आपका एहतराम करती हूँ। अपना एहतराम अपने पास रखो। मैं खूब जान गई हूँ तुम्हें। वह और बिगड़ गई। भाई बेगम, अनीसा ने ऐसी कोई बात नहीं की जो तुम इतना खफा हो रही हो। अनीसा के ससुर ने उन्हें ठंडा करना चाहा तो वह उन पर ही बरस पड़ी। आप चुप रहें, वकील बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बेचारे दुम दबा कर रह गए। उनकी यही औकात थी। मगर जैद बोल पड़ा। मम्मी से सॉरी करो अनीसा। सॉरी तो कर चुकी हूँ। अनीसा के होठ फड़फड़ाए, पर इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती पर रोना आ गया। फिर भी सॉरी मम्मी कहना नहीं बोली। इफ़्फ़त बेगम लाउंज से उठकर जा चुकी थी और वह भी चुपचाप आंसू बहाती अयान को गोद में लिए अपने कमरे पर आ गई। जैद काफ़ी देर बाद उस वक्त कमरे में आया जब वह सदमे के तूफान में घिरी हुई थी। उसने कनखियों से देखा। उसका मुंह फूला हुआ था। कुछ पल वह खामोश बेड के किनारे बैठा रहा। फिर उसने सरहाने से तकिया उठाकर फर्श पर दे मारा, बिस्तर की चादर खींचकर फेंक दी और फू फू करने लगा जैसे चोट खाया सांप। अनीसा चुपचाप देखती रही। इडियट! वह फिर पुकारा तो अनीसा से बर्दाश्त नहीं हुआ। किसे कह रहे हैं? उसके होंठ खुले। तुम्हें और किसे? वह गुर्राया। क्यों? वह हैरान हुई। क्योंकि तुम इसी काबिल हो। क्या किया है मैंने? तुम अपनी औकात भूल गई हो। जैद ने उसे कंधे से दबोचकर उसे झंझोर डाला। मारे तकलीफ के अनीसा की सिसकी निकल गई। मामूली घर की लड़की, महल में आकर दिमाग खराब हो गया है। मेरी माँ से जबान लड़ाती हो? चली जाओ यहाँ से। अपने बाप की तरह कोई क्लर्क ढूंढ लो। वह अपनी असलियत दिखा रहा था। छोटी सी बात का आप लोगों ने बतंगड़ बना लिया। मैंने गलती ना होने के
بعد بھی معافی مانگ لی تھی۔ انیسہ کی آواز بھرا گئی۔ زبان چلاتی ہے؟ زید نے زاہلوں کی طرح غصے میں آ کر اس کے گال پر زور سے تھپڑ جڑ دیا۔ وہ کرسی پر بے دم سی ڈھہ گئی۔ مائکہ قریب ہوتا تو اتنی رات میں بھی ایان کو لے کے چلی جاتی۔ اب حالت اس کی برداشت سے باہر تھے۔ کاش ابا کو پہلے ہی سمجھ میں یہ بات آ جاتی تو اس انکلچرڈ محل کی رانی اسے نہ بناتے، ایسی رانی جس کی اوقات نوکرانی سے بھی گئی گزری تھی۔ صبح ہوتے ہی انیسہ نے یہ بدنما محل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایان کو گود میں لے کر سامنے آئی تو سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ میں جا رہی ہوں، انیسہ کے منہ سے اتنا ہی نکلا۔ اسی معمولی سے گھر میں جہاں عزت ہے، شرافت ہے، سکون ہے۔ انیسہ نے بہت سنجیدگی سے آئینہ دکھایا نام کے شریف جادو کو۔ اتنا سنتے ہی عفت بیگم کو آگ لگ گئی۔ ضرور جاؤ، مگر یہ بچہ یہیں رہے گا۔ وہ دہاڑی۔ نہیں، اس کے لیے میں آخری حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ انیسہ کا یہ نیا روپ تھا۔ اس وقت وہ چٹان کی طرح مضبوط ماں دکھائی دے رہی تھی۔ تم اسے نہیں لے جا سکتی۔ زید نے کھڑے ہو کر بچہ چھیننے کی غرض سے آگے بڑھا۔ اسے ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ۔ انیسہ گررائی۔ اس کے تیور اتنے سخت تھے کہ سبھی سناٹے میں رہ گئے۔ ٹیکسی آئی ہے، اسی وقت ملازمہ نے اندر آ کر بتایا۔ میں نے ایک معمولی سی لڑکی سے منگوائی ہے، انیسہ نے مسکرا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ زید روبوٹ کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جانے دو، عفت بیگم نے کہا، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ اسے بچے کے ساتھ گھر آیا دیکھ کر اماں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی۔ گزارا کرتی بیٹا، ایک ننھی سی جان بھی تمہارے ساتھ لگی ہے۔ اماں میں اپاہج نہیں ہوں، کب تک اپنی گھر کی بے عزتی کراتی رہتی۔ وہ اپنے خاص موڈ میں تھی۔ میں نے بہت سی باتیں آپ کو نہیں بتائی، وہاں میری اوقات ایک نوکرانی سے بھی کم تھی۔ سوہر لال جی ماں کی کٹ پتلی ہے، کہتا ہے جو کماتی ہو اپنے ماں باپ کو کا پیٹ بھر دیتی ہو، ہر وقت ہاتھ پھیلائے کھڑا رہتا ہے۔ آج تو اس کمزور بیٹے نے ماں کی حمایت میں اب کی بیٹی کی پٹائی بھی کر دی، ایک معمولی چیز کی طرح جھٹک دیا۔ کیوں آپ لوگوں نے اس معمولی سی لڑکی کو تعلیم کا زیور دے کے غیر معمولی بنایا تھا؟ اس سوال پر اماں دنگ رہ گئیں۔ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلا۔ ابا نے فخر سے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے، میری محنت بیکار نہیں گئی۔ میری بیٹی نے وہ بن کر دکھایا جو میرا خواب تھا۔ میری بیٹی انیسہ معمولی نہیں، سپر ہے۔ خوشی ہوئی، وہ بولنا بھی جانتی ہے۔ ابا، وہ مجھے نہیں آپ کو بھی بے عزت کرتے تھے، 2 ٹکے کا کلرک کہتے تھے۔ کبھی انہوں نے ایک بار بھی آپ کو اپنے پاس بٹھایا؟ ایک بھی دعوت کی؟ نہیں نا؟ ابا نے سر جھٹکا۔ تو پھر میں کب تک بے عزتی سہن کرتی؟ وہ رول پڑی۔ اب بچے کا کیا ہوگا؟ سیدھی سادی اماں کو فکر لگی تھی۔ میں پالوں گی اماں، اسے مجھے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کورٹ میں بھی میری سنائی ہوگی۔ اتنے چھوٹے بچے کو ماں کے علاوہ کوئی نہیں پال سکتا۔ انیسہ کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ انیسہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ابا نے بڑے فخر سے انیسہ کو سپورٹ کیا تو وہ ان کے کندھے سے لگ کر رو دی۔ رو نہیں بیٹا، بہادر لڑکیاں رویا نہیں کرتی۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حوصلہ بڑھایا۔ ایان کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں ہوں نا۔ اماں دل تھام کر رہ گئی۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا ان کے من میں، مگر وہ کہہ نہ سکی۔ زید عفت جمیل کے تینوں اولادوں میں سب سے چھوٹا تھا، مگر ضدی اور بگڑا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے بے حد پڑھی لکھی مگر غریب لڑکی کا چناؤ اس کے لیے کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انیسہ جیسی سلجھی اور سمجھدار رائٹر ان کے بیٹے کو سنبھال لے گی، سدھار دے گی۔ ایسا ممکن بھی تھا، مگر زید کے لالچ اور اکڑ نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ انیسہ کو دبا کے رکھنے کی عفت بیگم کی اسکیم پاس ہوتے ہوتے فیل ہو گئی۔ انیسہ کا یوں چلے جانا ان سے حجم نہیں ہو رہا تھا۔ 2 بڑی بہوؤں کے سامنے اس واقعے کا انہوں نے بہت اثر لیا تھا۔ اب وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ عفت بیگم نے فیصلہ سنایا۔ سن رہے ہو زید؟ مما، مگر بیٹا۔ زید کے منہ سے مری مری سی آواز نکلی۔ رہنے دو اسی کے پاس، بڑا ہو کر یہیں آئے گا۔ میں تمہاری شادی کسی اچھے گھر میں کروں گی۔ لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، تم اسے طلاق دو گے۔ مجھے یقین ہے وہ مہر کی رقم کا مطالبہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی، بچے کی قیمت پر۔ آخر ماں کا حکم مان کر زید نے انیسہ کو طلاق دے دی۔ انیسہ کے لیے صدمہ گہرا تھا، مگر ایان کی صورت میں اسے بڑی راحت بھی مل گئی تھی۔ اس نے ایک برے خواب کی طرح سر جھٹک کر بیتی کہانی سے دامن چھڑایا اور نئے ارادوں اور حوصلوں کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے۔ ایان اس کے لیے چاند اور اماں ابا کی آنکھوں کا تارا تھا۔
اس کے دم سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے ایان کو اماں ابا کے پاس چھوڑ کر کالج جاتی تھی۔ واپس آ کر سکون سے اسکرپٹ لکھتی تھی۔ میڈیا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی زندگی میں کون سا طوفان آ کر گزر گیا۔ چپ چاپ اسے ایک بڑے عذاب سے چھٹکارا مل گیا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ 3 سال سے اس کے کسی نہ کسی سیریل کو بہترین سیریل کا ایوارڈ مل رہا تھا۔ رات دن اس کی شہرت اور مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ ایک دن مسکراتے ہوئے اس کے پرنسپل نے تعریف کی جو درد سے انجان نہیں تھی۔ تم عجیب ہو انیسا، نہ کسی ناکامی کا نقصان پر افسوس کرتی ہو اور نہ کسی کامیابی کا جشن مناتی ہو۔ لوگ تو ذرا سی شہرت ملنے پر مغرور ہو جاتے ہیں۔ انیسا جواب میں صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ پرنسپل صاحبہ نے کریدا اللہ پاک سے پوچھ کر بتاؤں گی، انیسا کہہ کر ہنس دی۔ یہ سچ بھی تھا۔ وہ اپنے دل کی ساری باتیں اپنے اللہ سے کرتی تھی اور اپنے پیاروں کے لیے مہربانی کی درخواست کرتی تھی۔ ساتھ ہی شکر کرنا بھی نہیں بھولتی تھی۔ اسے اپنے رب سے دل کا سکون چاہیے تھا۔ اماں ابا کو اس کا گھر دوبارہ بسانے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ابا ریٹائر ہو چکے تھے، اماں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں بوڑھوں کا کب بلاوا آ جائے اس سے پہلے وہ اس کی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ایسی زندگی نہیں گزرے گی بیٹا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، زندگی کا کیا بھروسہ، بس یہی آخری خواہش ہے کہ تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ اماں نے موقع پا کر ایک دن انیسا کو گھیر لیا۔ اماں پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں تو روز اپنے اللہ سے آپ دونوں کی صحت اور لمبی عمر کی دعا مانگتی ہوں۔ بیٹا ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہوگا، تمہارے ابا کو بھی تمہاری بہت فکر ہے۔ تبھی ابا بھی آ گئے۔ بیٹا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی ابا، میں سمجھ گئی تھی ان کا مقصد۔ بیٹا میرے ایک پرانے دوست ہیں، ان کا بیٹا ہے، بہت قابل افسر ہے، شادی ہوئی تھی مگر نباہ نہیں ہوا، پہلی بیوی سے 2 بچے ہیں، تم کہو تو بات کی جائے۔ نہیں بالکل نہیں، میرے لیے ایک ہی تجربہ کافی ہے، میں نے اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ بیٹا عورت اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی، مرد کا سہارا تو چاہیے نا۔ ابا نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ ایان ہے نا میرا سہارا، کل کے لیے، اور آپ دونوں میرے آج کے لیے کافی ہیں۔ میں ویسے بھی اپنے بچے کو کسی اور کے بچے کے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ انیسا نے اپنا فیصلہ اتنی مضبوطی سے سنایا کہ ابا خاموش ہو گئے۔ اماں کو دکھ نے گھیر لیا۔ انیسا کالج سے واپس آئی تو دونوں بڑھیا بڈھے ایان سے کھیل رہے تھے۔ میں مسکراتی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ آج ان دونوں نے اس کے آنے پر خوش ہو کر اس کا سواگت نہیں کیا۔ میں اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ گئی تھی، اس لیے منانا ضروری تھا۔ چائے بناؤں یا کچھ کھاؤ گی؟ اماں نے انیسا سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر بعد ان کے پاس آ کر ایان سے ہیلو ہائے کرنے لگی۔ بولی، یہ محبت تو مجھے بنا مانگے مل جایا کرتی تھی۔ انیسا نے شکایت کی تو اماں چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ ابا کا منہ پھولا ہوا تھا، اس نے مسکراہٹ دبائی اور بولی، ابا آپ ناراض نہ ہو، ایان ذرا بڑا ہو جائے تو پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ میں ناراض نہیں ہوں، تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو۔ ابا نے امید کے خلاف مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ شکریہ ابا، آپ میرے اچھے باپ ہیں، سب سے اچھے باپ۔ میں بڑے پیار سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اچھا نہیں ہوں، اچھا ہوتا تو اچھے لڑکے کو ٹھکراتا نہیں جو تمہیں پسند تھا۔ ابا اداس تھے، اپنی غلطی پر شرمندہ تھے۔ انیسا انہیں دیکھتی رہ گئی، دل میں سے ایک پھونک سی اٹھی تھی، جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں یہ آنکھیں مجھے، راکھ کا ڈھیر سے سولا ہے نہ چنگاری ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ ابا اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے، شاید اس کی سوچ انہوں نے پکڑ لی تھی۔ کچھ نہیں ابا، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، پرانے زمانے کا کیا یاد کرنا۔ انیسا نے بڑی مشکل سے یادوں کو آنسو بننے سے روکا تھا۔ مگر بیٹا کبھی کبھی جو نصیب میں ہوتا ہے ہم اسے پڑھ نہیں پاتے اور اپنی تقدیر خود لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابا نے بڑی گہری بات کہی تھی، شاید وقت نے انہیں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش گیا وقت ہم واپس لا سکتے۔ انیسا خاموشی سے سر جھکائے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ابا ٹھنڈی سانسیں لے کر رہ گئے۔ وقت گزر رہا تھا، رشتے آتے رہے جاتے رہے، مگر انیسا دوسری شادی پر راضی نہیں ہوئی۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا، رشتے اچھے ہوں گے مگر مجھے شادی نہیں کرنی۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، یہ دنیا ایک اسٹیج ہے جہاں ہر شخص اپنا اپنا رول پلے کر کے چلا جاتا ہے۔ انیسا خود بھی تو ایک اسٹیج پر کھڑی تھی، ڈرامے لکھتے لکھتے وہ خود بھی ریئل لائف کے ڈرامے کا کردار بن گئی تھی۔ وہ حالات لکھ رہی تھی اور حالات اسے لکھ رہے تھے۔ ان دنوں وہ انگلینڈ گئی تھی، یہاں کی لوکیشن سے جڑی ایک لمبی کہانی کو اسے ڈرامے کی شکل دینا تھا۔
اس لیے یہاں آنا اور ضروری مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کاغذ پر اتارنا، یہاں اسے ایک ویک رہنا تھا۔ ایان اماں ابا کے پاس تھا۔ انیسہ روزانہ گھر فون کر کے خیریت معلوم کرتی اور اپنی خیریت دیتی تھی۔ اکثر ابا بھی اسے فون کرتے تھے۔ کل ہی انہوں نے ایک بہت اچھے رشتے کے بارے میں اسے بتایا تھا اور وہ راضی کرنا چاہ رہے تھے، مگر انیسہ نے بڑے آرام سے انکار کر دیا۔ اب اس نے دماغ سے شادی کا خیال کھرچ کر پھینک دیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا سہارا ایان تھا۔ میں اسے سوچتی تھی، اسے ہی جیتی تھی۔ یہاں انگلینڈ میں بھی اس کے بہت سے پرشنسک موجود تھے۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں اس کی شہرت پہلے پہنچ جاتی۔ 2 دن بعد انیسہ کے آنر میں ایک اسپیشل پروگرام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رات کو رکھا گیا تھا۔ اس پروگرام میں انیسہ کو ایک کہانی بھی پڑھ کر سنانی تھی۔ ٹی وی چینلوں پر کئی دنوں سے اس لائیو پروگرام کے بارے میں شوق پیدا کیا جا رہا تھا، مگر اسپیشل پاس کارڈ کی وجہ سے بہت ہی خاص گیدرنگ کی امید تھی۔ پروگرام شروع ہونے والا تھا۔ ہال بھرا ہوا تھا۔ انکل لیڈی نے اسٹیج پر آ کر سامنے کی چیئر پر شان سے بیٹھی انیسہ کا تعارف کروایا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ٹی وی ورلڈ کی ایک بہت ہی پاپولر رائٹنگ فگر ہمارے سامنے موجود ہے۔ نام ہے انیسہ احتشام۔ زوردار تالیوں سے ان کا ویلکم کریں۔ اسی کے ساتھ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تھینک آف آل۔ انکل لیڈی نے شکریہ ادا کیا اور بولی، انیسہ احتشام آج اپنی ایک شارٹ اسٹوری قسمت سنائیں گی۔ یہ ان کی ایک بہترین اسٹوری ہے جس میں بڑے دلچسپ انداز میں بتایا گیا ہے کہ قسمت کیا ہے۔ آپ اسے ریئل اسٹوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ انیسہ احتشام کو سنیں۔ میں آرادھنا سنگھ اجازت چاہتی ہوں۔ بائے۔ اینکر ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ انیسہ نے کہانی سنانے کے لیے فائل کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کہانی جتنی دلچسپ تھی اتنا ہی انیسہ کا سنانے کا انداز بھی اثردار تھا۔ لوگ بڑی خاموشی سے سنتے رہے۔ کہانی ختم ہونے پر ایک بار پھر واہ واہ کی اور تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ اس کے بعد انیسہ سے کچھ سوال کیے گئے جن کے انیسہ نے بہت معقول جواب دیے۔ ایک لڑکی نے پوچھا، میڈم ہم اپنی قسمت خود لکھتے ہیں یا اوپر والا؟ دونوں مل کر لکھتے ہیں، انیسہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ دونوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایک آواز آئی، لڑکا اور لڑکی۔ کسی منچلی آواز نے فلجھڑی چھیڑی تو انیسہ کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ کچھ دیر تک اسی طرح کے سوال جواب کا دلچسپ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں انیسہ نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹھہر کر سنجیدگی سے بولی، میرے خیال میں قدرت چانس دیتی ہے اور اس چانس کو ہم نفع نقصان میں خود بدلتے ہیں۔ یہ سب ہماری کوشش اور سمجھ پر ڈیپینڈ ہے۔ روز دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کامیابی کی خوشی حاصل کر لی اور کوئی اپنی بے پرواہی کے ساتھ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بنا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ انیسہ کا آخری جملہ تھا جس پر کچھ نے ایگری کیا اور کچھ لوگ خاموش رہے۔ اس طرح یہ پروگرام ختم ہوا۔ انیسہ اپنے روم میں آ کر فون پر گھر والوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتوں کا پوائنٹ اس کا بیٹا ایان تھا۔ تبھی ویٹر نے آ کر بتایا، کوئی صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا میڈم انہیں بلایا جائے؟ ویٹر نے اسے سوچتا پا کر پوچھا۔ کون ہے؟ انیسہ کے ہونٹ کھلے۔ آپ کے کوئی فین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کو جانتی ہیں۔ ویٹر نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ نہیں، انیسہ کے ہونٹ انکار میں بھج گئے۔ اسے زید کا خیال آیا۔ وہ ایک دم کھڑے سے بیٹھ گئی۔ مگر میں یہ چانس کھونا نہیں چاہتا۔ ایک دم اس آواز کے ساتھ کوئی اندر آیا اور سارے روم میں جانی پہچانی سی خوشبو پھیل گئی۔ تم؟ انیسہ نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ بولتی بند ہو گئی۔ ویٹر جا چکا تھا۔ دل نہیں مانا کہ بنا ملے چلا جاؤں۔ مبارک باد دے کر چلا جاؤں گا۔ بڑی سوبر اور گمبھیر آواز تھی۔ 3 پیس سوٹ میں وہ بہت گریسفل لگ رہا تھا۔ بیٹھیے۔ انیسہ نے آنکھوں پر پلکیں بچھا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ شکریہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ نظریں انیسہ کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ پہلے سے زیادہ حسین اور پربکار ہو گئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ انیسہ کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھی۔ کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ بہت سی شہرتیں، بہت سی کامیابی، مبارک ہو انیسہ۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھرا گئی۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میں ایک طلاق شدہ عورت ہوں اسد۔ وہ اس کے سامنے سنگل صوفے پر ٹک کر بولی تھی۔ اوہ سوری، اسد دکھ سے بولا۔ بائی گاڈ، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔
वह कुछ शर्मिंदा दिखाई देने लगा। अनीसा कुछ पल के बिखराव के बाद संभल गई थी। तुम कैसे हो? इतने साल कहाँ थे? अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करता रहा। वह उसे देखकर मुस्कुराया। क्या करता, हिम्मत करनी ही पड़ी। कामयाबी मिली? अनीसा ने मुस्कुराने की कोशिश की। एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूँ। दुबई में हेड ऑफिस है। यहाँ इंग्लैंड में एक ब्रांच खोलने का इरादा है, पार्टनरशिप में। इसी सिलसिले में आया हूँ। इसी होटल में ठहरा हूँ। तुमने मेरी कहानी सुनी थी, तभी तो मिलने की हिम्मत कर डाली। बहनों की शादियाँ कर दी, घर बना लिया अपना। हाँ, ऊपर वाले ने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। वतन में बड़ा सा घर है। इस ठुकराए हुए इंसान की बड़ी इज्जत है। बोलते बोलते असद के अंदर दुख बोल पड़ा। कितने बच्चे हैं? अनीसा ने उसका ध्यान बटाने को पूछ लिया। एक भी नहीं। वह हंसा। शादी की नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली। और तुम्हारे ख्याल ने पीछा ही नहीं छोड़ा। असद उसी की तरफ देख रहा था। मैं नजरें चुरा गई। तुम्हें तलाक क्यों हो गई? उसने उसे गौर से देखते हुए पूछा। अब्बा का चुनाव गलत था। बड़ी कोठी वाले लालची और अनकल्चर्ड थे। ओह, वेरी सैड। असद को दुख हुआ। अब अब्बा तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हें ठुकरा कर शायद बहुत शर्मिंदा है। और मैं तो तुम्हें कभी भूली ही नहीं थी। अनीसा ने सच्चाई उगल दी। शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारे बेटे का बाप बन सकता हूँ? असद ने रिक्वेस्ट की। अब्बा से बात कर लो, वह कहकर झेप भी गई। चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। फोन उठाओ, बात कराओ उनसे। असद ने एकदम खड़े होकर हाथ फैलाया तो अनीसा ने नंबर मिलाकर सेल फोन उसे थमा दिया और खुद कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए रूम से बाहर निकल गई। हेलो अनीसा, कैसी हो? यह अयान बहुत परेशान कर रहा है। अब्बा ने अनीसा का फ़ोन आते ही खैरियत पूछी और शुरू हो गए। अम्मा उन्हें घूरने लगी। वहाँ भी उसे चैन से नहीं रहने देते। काम से गई है, अब परेशान नहीं करेगा। उसका बाप आ गया है। दूसरी तरफ से गंभीर सी आवाज़ आई। अनीसा के फ़ोन से तो अब्बा उछल पड़े। मुंह से एकदम गुर्राहट निकली। कौन बेहुदा बोल रहा है? अनीसा कहाँ है? वह बेहुदा जिसे आपने ठुकरा दिया था। ओह असद बेटा, यह तुम हो? माफ़ कर दिया इस बूढ़े को? वह घबराकर बोले। खुशी देखने के काबिल थी। नहीं, जब तक आप अनीसा का हाथ मेरे हाथ में नहीं दोगे, माफ़ नहीं करूँगा। असद शोखी से बोला। यार, इतनी हिम्मत पहले कर लेते तो यह सब कुछ ना होता। अनीसा के साथ हुआ। अब्बा बिल्कुल बदल चुके थे, जोली इंसान लग रहे थे। अम्मा हैरान थी। आपकी ठोकर न लगती तो शायद मैं अपनी किस्मत खुद लिखने के काबिल ना होता। मेरी सारी कामयाबी का क्रेडिट आपको जाता है। कब भेजूं अपने घर वालों को? असद आराम से बोला। जब जी चाहे आ जाओ। अब्बा खुले दिल से कहकर फिर पूछा, अनीसा कहाँ है? मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करने गई है। अभी बात कराता हूँ। थैंक यू सर। असद ने बात खत्म करके चेहरा घुमाया तो अनीसा नाश्ते की ट्रे थामे खड़ी थी। बात हो गई अब्बा से? उसने ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा। हो भी गई और बन भी गई। असद काफ़ी का कप खुद उठाते हुए मुस्कुराया। क्या मतलब? अनीसा ने उसे घूरा। अंकल बिल्कुल चेंज हो गए। यकीन नहीं आता, यह वही जालिम समाज है। असद काफ़ी का सिप लेते मज़े से बोला। अनीसा उसके सामने अपना कप थामे बैठी थी। वक्त अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर देता है। अनीसा संजीदा थी। वह तो मेरे प्यारे बाबा हैं। गुस्सा तो नहीं किया? नहीं, खुशी खुशी राजी हो गए। असद मुस्कुराया। किस बात पर? मैं अनजान बनी। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने को। दुआएं दो मुझे। असद उसकी आंखों में झांक कर बोला तो अनीसा का चेहरा लाल हो गया। वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनीसा, तुम असद का पहला और आखिरी इश्क हो। लाओ अपने हाथ मुझे दो। असद ने इतने खुलूस से कहा कि आप अनीसा का हाथ उसके हाथ में चला गया। असद ने बड़ी मोहब्बत से उसका हाथ थामकर अपने होठों उस पर रख दिए। एकदम सारे रूम के अनोखे मिलन की खुशबू फैल गई। दुनिया ख़त्म हो गई, फासले मिट गए। अब दोनों के दिल की धड़कनें यही शेर गुनगुना रही थी। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।